والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک جل شانہ نے ان آیات میں انسان کی موت کا ذکر کیا ہے، اور موت کیا چیز ہے؟ الانتقال من الدنیا الی الآخرہ، عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جانا، اسے موت کہا جاتا ہے. اور مختلف آیتوں میں اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے اس کیفیت کو بیان کیا ہے، اس حکم کو بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منہا خلقناکم، کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے. مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اور مٹی ہی میں لوٹا دیں گے. ویسے اللہ رب العزت کی ہر بات میں حکمت ہوا کرتی ہے. خاص طور پر یہ ایسا مضمون ہے، موت، وفات، کہ اس میں انسان کی اصلاح کو بہت بڑا دخل ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی آسان انداز سے بیان کیا کہ عقل مند پڑھا لکھا بھی سمجھ لے، اور جو عقل مند اور پڑھا لکھا نہ ہو وہ بھی اس کو سمجھ لے. اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. جب انسان اس بات پر غور کرے گا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے گی. اور اللہ رب العزت اسے ایک طریقے سے بڑے ہی فصیح اور بلیغ انداز میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کیفیت پر، کسی صلاحیت پر، کسی قابلیت پر، کسی چیز پر تکبر مت کرنا، اکڑنا مت، چونکہ تمہاری جو پیدائش ہے وہ مٹی سے. تم مٹی کے اوپر چلتے ہو، اور مٹی کو کس درجے میں رکھتے ہو اور مٹی سے کس انداز سے کام لیتے ہو، تمہارے نزدیک مٹی کی کیا حیثیت ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا. جس طریقے سے مٹی کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طریقے سے تمہاری اپنی بھی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے جو فرمایا وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی میں دوبارہ لوٹا دیں گے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ساری زندگی اس زمین پر نہیں رہنا، ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا. تھوڑے وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے، جتنا بھی وقت ہے، آخر کار یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ انسان ختم ہو جائے گا، عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا. لہذا اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اپنی ابتدا اور انتہا کو یاد رکھے کہ ابتدا مٹی سے ہے، اور جب ہماری انتہا ہو جائے گی تو بھی ہم مٹی میں چلے جائیں گے.
اور انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین شروع ہوتی ہے، تجہیز و تکفین کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اور پھر نماز جنازہ کے بعد اسے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی تدفین ہو جاتی ہے، اور قبریں میرے دوستو عزیزو ساری کے ساری مٹی میں بنتی ہیں، زمین پر بنتی ہیں۔ یہ عمل میرے دوستو عزیزو شروع سے لے کر اب تک اور آخر تک یہ ہوتا رہے گا، اور یہ آیت میرے دوستو عزیزو ہمیں اسی بات کو بتا رہی ہے کہ تمہیں دوبارہ لوٹ کر مٹی میں جانا ہے۔ حکم یہی ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز اور تکفین کر کے نماز جنازہ پڑھ دیا جائے، اس کے بعد اس کی تدفین کر دی جائے، اسے قبر میں رکھ دیا جائے، قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن انسان اگر غور کرے تو اس میں بہت بڑا مضمون چھپا ہوا ہے، اور اللہ کی بہت ساری اس میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسرے جگہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں بھی اسی مضمون کو دہرا رہے ہیں، تھوڑے مختلف انداز سے، اس میں تھوڑی سی وسعت پیدا کر دی۔ اللہ رب العزت نے یہ صاف صاف فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نفس ایسے نہیں ہے جس کو اللہ نے صاحب نفس بنایا ہے، جس کو اللہ نے ذی نفس بنایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے نفس عطا کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک نہ ایک دن وفات دے دیں گے۔ اس میں بھی اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے کہ ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا، بلکہ جب اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا اور جب انسان کا وقت دنیا میں پورا ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ جائے گا اور انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس میں اور انداز سے اس حکم کو بیان کیا، اس کیفیت کو بیان کیا۔ پھر اللہ رب العزت دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ رب العزت تمہیں وفات دے دیں گے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو دہرایا ہے تاکہ یہ بات مستحضر رہے کہ بھئی ایک نہ ایک دن دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صرف یہی نہیں کہ تم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، زندگی عطا فرمائی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا۔ تو پہلی مرتبہ جب اللہ نے زندہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس زندگی سے پہلے کیا تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان نطفہ تھا جو کہ بے جان تھا، مردہ تھا، اس نطفے میں اللہ نے جان ڈالی، اس نطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا، اس کے اندر حرکت آئی، اللہ نے روح پھونکی، اللہ کا حکم آیا اور اس کے اندر حرکت آئی۔ یہ اللہ رب العزت نے بے جان سے جاندار چیز بنا دی، مردہ سے اللہ رب العزت نے زندہ چیز کو پیدا کر دیا، عدم سے وجود عطا فرما دیا، تو پھر انسان دنیا میں آ گیا۔ تو اسی کو فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم بالکل مردہ تھے، بے جان تھے، نطفے کے صورت میں تھے، اس نطفے میں اللہ نے جان ڈالی، اس نطفے کو اللہ رب العزت نے ایک شکل اور صورت عطا فرمائی، اس نطفے کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں منتقل کیا۔ پھر دنیا میں منتقل کرنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، اپنے وقت پر جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ وفات دے دے گا۔ یہاں بھی اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے اور بار بار اسی مضمون کو دہرایا جا رہا ہے۔ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ بات مستحضر رہے، کیونکہ انسان دنیا میں آنکھوں سے جو دیکھتا ہے، کانوں سے جو سنتا ہے، زبان سے جو بولتا ہے، دماغ سے جو سوچتا ہے، اسی کا اثر دل پر پڑتا ہے، وہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو چاروں طرف چونکہ دنیا کا ماحول ہے، زندگی کا ماحول ہے،
موت نظر نہیں آتی، اس لیے اس مضمون کو بار بار دہرایا جا رہا ہے اور مختلف انداز سے دہرایا جا رہا ہے تاکہ مخاطب اس بات سے غافل نہ ہو جائے، انسان اس بات سے غافل نہ ہو جائے کہ میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، میں نے ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا، مجھے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں، میرے دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ کا حکم بہرحال پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔